أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قرآن کریم میں مختلف واقعات اللہ رب العزت نے جو بیان فرمائے ہیں، ان میں سے ایک واقعے کو، ایک قصے کو اللہ رب العزت نے احسن القصص قرار دیا ہے، بہترین قصہ، جو یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے. اور یقیناً آپ یوسف علیہ السلام کی زندگی کے مختلف مراحل کو جانتے ہیں. اللہ رب العزت نے اس کو احسن القصص قرار دیا ہے اس مناسبت سے، اس واقعے سے حاصل ہونے والے چند دروس اور اسباق کو آپ کے سامنے رکھنا مقصود ہے. اللہ رب العالمین نے مکی زندگی میں کے اختتام کے قریب سورہ یوسف کو بھی نازل فرمایا. جیسے آپ نے اس سے پہلے سنا کہ سورۃ الکہف کو اللہ رب العالمین نے مکی زندگی کے اختتام میں نازل فرمایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ جیسے ابھی آپ کے لیے مشکلیں ہیں، آگے چل کر آسانیاں آنے والی ہیں. سورہ یوسف کے ذریعے بھی اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پیغام یہ دیا کہ اے نبی، یہ آپ کے اپنے لوگ، آپ کے خاندان کے، آپ کے اپنے شہر کے لوگ آپ کے دشمن ہو گئے ہیں، آپ کو پریشان کر رہے ہیں. ان قریب وہ وقت آئے گا کہ اللہ رب العالمین جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو یوسف کے سامنے لاچار و مجبور کھڑے کیا تھا، ویسے ان لوگوں کو آپ کے سامنے کھڑا کرے گا. اور اللہ کی یہ تسلی، یہ وعدہ بھی پورا ہوا. لیکن اس واقعے کے اندر صرف یہ واقعہ نہیں ہے، بہت سارے اسباق ہماری زندگی کے لیے ہیں. چند حصوں میں آپ کے سامنے انشاءاللہ ہم اس کو ذکر کریں گے. سورہ یوسف جو اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا، اس میں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ لوگوں کی طرف سے ایک سوال تھا کہ بنی اسرائیل یہ تو مدین میں کنعان کے علاقے میں رہنے والے تھے، مصر کیسے پہنچ گئے تھے؟ اس کا سبب بتائیے. تو اللہ رب العالمین نے پوری سورہ نازل کی اور ان کا یہاں سے وہاں جانے کا سبب بھی اس میں بتا دیا گیا. سورت کو اللہ رب العالمین نے اس واقعے کو احسن القصص قرار دیا ہے، یعنی بہترین قصہ ہے. کس اعتبار سے بہترین ہے؟ اس میں اللہ رب العالمین نے لوگوں کے حسد کا ذکر کیا ہے، حسد کا انجام ذکر کیا ہے، حسد کرنے والوں کا انجام ذکر کیا ہے. اور ایک اہم ترین سبق یہ دیا ہے کہ اپنے ہی کبھی کبھی بیگانے ہو جاتے ہیں، اپنے قریبی لوگ ہی ہمارے دشمن ہو جاتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیں کہ ہر مصیبت صرف مصیبت نہیں ہوتی ہے، بلکہ ایک شر کے اندر سے اللہ خیر نکال دیتا ہے، اور کبھی کبھی خیر کے اندر سے شر پیدا ہوتا ہے. یا ایک چیز اچھی ہوتی ہے لیکن اس کا نتیجہ برا ہوتا ہے، یا ایک چیز بری ہوتی ہے اور اس کا نتیجہ اچھا ہوتا ہے. ایسی بہت ساری چیزیں جو ہر ایک پہلو کے موقع پر، یعنی یوسف علیہ السلام کے واقعے کے جو مختلف پہلو ہیں وہ انشاءاللہ ہم ذکر کرنے کی کوشش کریں گے. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس واقعے کی تفصیل بیان کرنے کی بات کہی، اور اس کے بعد ایک خواب سے یوسف علیہ السلام کی زندگی کی، یعنی ایک اہم زندگی کی شروعات ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اذ قال یوسف لابیہ یا ابتی انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا. اس خواب کو اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے بیان کیا. دیکھیے، خواب نبوت کا 46واں حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا ہے، اور مبشرات یعنی خوشخبریوں میں سے ایک چیز ہے
اور خواب کے ذریعے کبھی کبھی مومن کو اچھی چیزیں، مستقبل کی کامیابیاں بھی دکھا دی جاتی ہیں، لیکن خواب دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک خواب اچھے ہوتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ من رآ شیئا، جس نے خواب میں کچھ دیکھا، اور کیسا دیکھا؟ جو اس کو اچھا لگ رہا ہے، خوشی ہو رہی ہے، فلیحمد اللہ، تو اس خواب کو دیکھنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرے، یعنی خواب آپ نے کوئی اچھا خواب دیکھا اور نیند کھل گئی تو الحمدللہ بولنا ہے، اور اس کو کسی اور کے سامنے بیان نہ کرے، صرف ایسے لوگوں کے سامنے بیان کرے جو اس کے اپنے واقعی خیر خواہ ہیں، ورنہ خواب کی وجہ سے بھی لوگ حسد کرنے لگتے ہیں۔ اور برا خواب اگر دکھتا ہے تو اس میں کیا کرنا ہے؟ برا خواب دیکھے اور نیند کھل جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، بائیں طرف 3 مرتبہ تھکانا ہے اور کروٹ بدل کے سو جانا ہے، اور ممکن ہو تو اٹھ جائے اور 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ تو خواب جو ہے اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، کچھ چیزیں انسان کو خواب کے ذریعے بتا دی جاتی ہیں، مستقبل کی چیزیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے جب خواب دیکھا تو آپ نے اپنے والد صاحب کو بتایا۔ مفسرین نے ایک بات لکھی ہے کہ انبیاء جو ہوتے تھے وہ اپنے والدین کے بڑے فرما بردار ہوتے تھے۔ جیسے یوسف علیہ السلام نے کیا لفظ استعمال کیا ہے؟ یا ابتی، اے ابا جان۔ دیکھیے عربی میں جو لفظ ہوتا ہے یا ابی، اے میرے ابا، لیکن وہ جو یا ابتی ہے اس میں محبت زیادہ ہوتی ہے۔ اچھا، انبیاء کا مسئلہ یہ ہے کہ بھلے ہی ان کے والد یا والدہ جو ہے وہ ایمان پر نہ ہو، لیکن اس کے باوجود بھی وہ پوری طریقے سے نرمی کا لہجہ اختیار کرتے ہیں۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کا باپ بہت سخت تھا، بت گر تھا، بت فروش تھا، یعنی بت بناتا بھی تھا، بت بیچتا بھی تھا، اور بت کی عبادت بھی کرنے والا تھا، لیکن اس باپ کو جب ابراہیم علیہ السلام نے، یعنی یوسف علیہ السلام کے دادا ہیں، یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام، ان کے والد اسحاق علیہ السلام، اور ان کے والد ابراہیم علیہ السلام، پر دادا یوسف علیہ السلام کے، تو انہوں نے بھی جب اپنے باپ سے خطاب کیا تو کہا یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ ابا جان، یعنی یہ انداز دیکھیے آپ کہ ایک اتنے خطرناک مجرم کو، اتنے بڑے مشرک کو سمجھا رہے، لیکن جو رشتہ ہے اس کا پورا احترام ہے۔ ابا جان، آپ ایسی چیزوں کی ان کی پوجا کیوں کرتے ہو جو نقصان پہنچا سکتے، نہ نفع پہنچا سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان، ابا جان شیطان کی پوجا مت کیجیے۔ یا ابتی انی قد جاءنی من الرحمن ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ ابا جان، میرے پاس اللہ کے پاس سے علم آیا ہے، میں اپنی بات نہیں بول رہا ہوں، اللہ کے پاس سے علم آیا ہے، میری بات مان لو، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں۔ 4 مرتبہ انہوں نے کہا یا ابتی۔ اچھا دیکھیے، الجزاء من جنس العمل، بدلہ انسان کو جو ملتا ہے وہ عمل کے مناسبت سے ملتا ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا تھا یا ابتی، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ میں اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں تو اسماعیل علیہ السلام سے جب ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تھا اے میرے بیٹے۔ اچھا دیکھیے، انبیاء کی ایک اور چیز کہ انبیاء جب اپنے بیٹوں سے بات کر رہے ہیں تو وہ بھی پوری محبت کے ساتھ بات کر رہے ہیں، تو کہا کہ یا بنیا، اے میرے بیٹے۔ ابراہیم علیہ السلام کا بھی انداز وہی ہے، یعقوب علیہ السلام کا انداز بھی وہی ہے، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، بول تیرا کیا خیال ہے۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان پوچھئے مت، جو حکم ملا وہ کر لیجئے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھ کو صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو انبیاء اپنے ماں باپ کے بھی فرما بردار ہوتے تھے اور اپنے بچوں کو بھی محبت سکھانے والے ہوتے تھے۔ ایک بڑی پیاری بات حدیث کی روشنی میں، یعنی اس واقعے کو سامنے رکھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد رکھیں، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور اپنے بڑوں کا احترام نہ کرے۔ یہ دونوں پہلو کو ہر انسان کو یاد رکھنا چاہیے، جو آپ سے چھوٹا ہے اس سے محبت سے پیش آئے۔ ایک غلطی ہمارے معاشرے میں کیا ہے کہ بڑے جو بچے جو مسجد میں آتے ہیں شرارت، بچے مطلب شرارت کریں گے تو ان کو ڈانٹتے بڑے برے انداز میں، بڑے برے انداز میں، سخت انداز میں ان کو منع کریں گے، بھگا دیں گے، مار دیں گے، بہت بڑی غلطی ہے یہ۔ بھائی وہی مستقبل کے جوان ہیں، وہی مستقبل کے مصلی ہیں، آپ ان کو ڈانٹیے مت۔ بہت بہترین علاج یہ ہے بچوں کی شرارت مسجد میں روکنے کا، ہر آدمی اپنے بازیات، اگر آپ اپنے بیٹے کو لائیں تو اس کو اپنے ساتھ میں رکھیں، یا پھر جو بچے بغیر باپ کے آئے ہیں، یعنی ان کے والد یہاں مسجد نہیں آئے، وہ کہیں اور پڑھے ہوں یا اللہ عالم جہاں بھی ہو، تو ان میں بچوں کو بانٹ دیں۔ ایک جگہ اگر بچوں کو بولتے ہیں چلو یہاں سب کھڑو جاؤ بچے، بہت بڑی غلطی ہے وہ۔ جب ایک جگہ جمع ہوں گے تو لازمی طور پر وہ شرارت کریں گے،
بہترین علاج یہ ہے کہ ایک ایک لوگوں کے بیچ میں ان کو کھڑے کر لیں، ان کو موقع نہیں ملے گا ساتھ کسی کا، تو وہ بہت اچھا طریقہ ہوگا، اور ان کی تربیت بھی ہو جائے گی، نماز کے بعد بولے بیٹا آپ نے ایسا کیا، یہ غلط تھا، ایسا کیا، یہ ٹھیک تھا، یہ بھی ایک انداز ہے تربیت کا۔ لوگ بڑی سخت، اچھا ایک چیز اور دکھتی ہے مجھے لوگوں میں، اپنا بابا دوسرے کا پوتا، ایک مثال ہے، اپنا بیٹا اپنا پوتا اپنا نواسا غلطی کرا تو اس کو بڑی محبت سے بولیں گے، اور اگر دوسرے کرا تو سیدھے تماچا لگا دیں گے۔ بہت بڑی غلطی ہے یہ آپ کا اصول غلط ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ شریعت کیا سکھا رہی؟ کوئی بھی چھوٹا ہو آپ اس پر شفقت کریں، کوئی بھی بڑا ہو آپ اس کا احترام کریں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، میرے بیٹے اپنے اس خواب کو کسی کو بولنا نہیں۔ کس کو نہیں بولنا؟ تمہارے بھائیوں کو بھی مت بتانا۔ اصل میں یوسف علیہ السلام اور بنیامین یہ دو بھائی ایک الگ ماں سے تھے، اور بقیہ بھائی جو تھے 10 بھائی وہ الگ ماں سے تھے، اور یوسف علیہ السلام سے والد محترم زیادہ کچھ لگاؤ ہوتا ہے، کبھی بچوں سب تو ایک سے رہتے ہیں لیکن کسی سے کسی بنیاد پر زیادہ محبت ہو جاتی ہے۔ اب مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا، اس بنیاد پر یوسف علیہ السلام سے وہ زیادہ شفقت سے پیش آتے تھے، اور آگے چل کے یہ نبی بھی بننے والے تھے، اور انبیاء خوبصورت بھی ہوتے ہیں خوب سیرت بھی ہوتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام سے کہا کہ بیٹا کسی کو خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا، فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، ورنہ وہ تمہارے خلاف سازش کریں گے، تمہارے خلاف سازش کریں گے۔ یعنی کتنا ایک جملے میں بڑی لمبی ترتیب کو، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے بڑی لمبی سازش کو یعقوب علیہ السلام نے بیان کر دیا کہ میرے بیٹے خواب نہیں بتانا اپنے بھائیوں کو، ورنہ وہ تمہارے سے دشمنی کریں گے۔ لیکن اللہ کی مرضی تھی کہ معاملہ ایسا ہونا ہے۔ اب دیکھیے یوسف علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام کی محبت اچھی چیز تھی، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ کبھی اچھی چیز کا نتیجہ برا نکل جاتا ہے، اور بری چیز کا نتیجہ اچھا نکل جاتا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام کی محبت یوسف علیہ السلام سے اچھی چیز تھی، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ بھائی لوگ بولے کہ اذ قال لقد كان في يوسف واخوته آيات للسائلين اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة ان ابانا لفي ضلال مبين۔ عجیب بات ہے، دیکھیے بھائی لوگ کیا بول رہے ہیں، یار یہ آپس میں مشورہ کریں، وہ 10 جو بھائی ہیں، کہا کہ ہمارے ابا بھی عجیب ہیں، یوسف کو اور اس کے بھائی کو زیادہ محبت کرتے ہیں، ہم سے نہیں کرتے، جبکہ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، ہم طاقتور لوگ ہیں۔ یعنی یہ مفاد والی محبت ہے، یہ ان کے کہنے کے حساب سے، کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ محبت کرنا تو ہم سے کرتے، ہم طاقتور ہیں، کبھی برا وقت آئے گا تو ہم ساتھ دیں گے، یہ بچے کیا کریں گے، کمزور دونوں بھائی کیا کریں گے یہ۔ اچھا دیکھو کیا بول رہے ہیں، ان کو اپنا بھائی بھی ماننے کے جلدی تیار نہیں ہے۔ یعنی جو ماں کا فرق ہے، سوتیلا فرق جو ہے، کہہ رہے ہیں کہ ابا جان یوسف اور اس کے بھائی سے زیادہ محبت کرتے ہیں، جبکہ ان کے بھی بھائی ہیں۔ اور یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا یوسف علیہ السلام سے؟ تم اپنے بھائیوں سے خواب مت بتانا، لیکن وہ لوگ کیا بول رہے ہیں؟ یوسف اور اس کے بھائی سے، یعنی ہم بھائی نہیں ہے، یا ہمارا معاملہ تھوڑا سا الگ ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کو باپ سے دور کرنے کی سازش کرنے لگے، تو کہا کہ ہمارے ابا جو ہے یوسف اور اس کے بھائی سے زیادہ محبت کرتے، ہم سے نہیں کرتے۔ تو ان کے حساب سے ہونا یہ چاہیے کہ طاقتور سے محبت کی جائے، لیکن یعقوب علیہ السلام کا عمل یہ بتا رہا ہے کہ زیادہ محبت کمزور سے ہونا چاہیے۔ بھائی اس کو سہارے کی ضرورت ہے نا، جو طاقتور ہے وہ تو اپنا کام خود کر لے گا، لیکن سہارے کی ضرورت کمزور انسان کو ہوتی ہے۔ تو اس لیے یعقوب علیہ السلام کا نبوی طریقہ یہ ہے کہ بڑے مضبوط طاقتور لوگوں سے نہیں، کمزور لوگوں سے زیادہ محبت کی جائے اور ان کا سہارا بنے، ان کی مدد کرنے کی کوشش کرے۔ بہرحال بھائیوں نے مشورہ کیا کہ آپ اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجه ابیکم وتکونوا من بعده قوما صالحین۔ بہت بہترین سبق ہے اس آیت میں، کہا کہ ایک کام کرو، یوسف کو قتل کر دو یا کسی دور دراز علاقے میں لے جا کر چھوڑ دو، پھر کیا ہوگا؟ یخل لکم وجه ابیکم، تمہارے ابا کی محبت تمہارے لیے خالص ہو جائے گی، اب رہے گا ہی نہیں تو کیا کریں گے، مجبوری میں ہم سے محبت کریں گے۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور پھر یہ سب کر دو، یا تو قتل کر دو یا دور کر دو، اور اس کے بعد پھر نیک بن جائیں گے۔ یہاں ایک سبق ہے، لوگ کیا بولتے ہیں، ابھی تو کرو گناہ باندھ دیں گے، بوڑھے ہونے کے بعد توبہ کریں گے، ساری ذمہ داریاں پوری کر دیں گے جب حج کرنے جائیں گے، یعنی پورے گناہ کالے کرتوت کر لو، اور جب چلتے نہ بنے جب حج کرنے چلے جاؤ۔ دیکھیے حج اپنی جگہ اس کا ایک مقام ہے، اس کی میں کمی نہیں کر رہا ہوں، حج تو طاقتور ہے جب کیجیے آپ،
حج اللہ توفیق دے، یہ بڑی بات ہے، لیکن جو لوگوں کی سوچ ہے کہ ابھی سب کچھ کر لو بعد میں دیکھیں گے، ارے ابھی تو عمر پڑی ہے لمبی، بعد میں توبہ کر لیں گے، غلط بات ہے۔ اچھا اس میں فائدہ، اس کا ایک نقصان کیا ہوتا ہے معلوم؟ انسان جب یہ سوچتا ہے کہ بعد میں توبہ کر لیں گے تو پہلے ہی اس گناہ کی جو شدت ہے وہ انسان کے دل میں کم پڑ جاتی ہے، توبہ تو ہے کر لیں گے نا، ابھی تو جرم کرو بعد میں دیکھا جائے گا۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ اس کو قتل تو کر دو، بعد میں اپن توبہ کر لیں گے، ابا پھر ہم سے ہی محبت کرنے لگیں گے اور ہم توبہ کر کے سدھر بھی جائیں گے۔ تو دیکھیے ایسا نہیں ہوتا کہ سارے کے سارے لوگ برے ہوں، اس کو اگر ہمارے ملک سے جوڑ کر دیکھیں تو سارے کے سارے غیر مسلم برے نہیں ہوتے، اس میں اچھے لوگ بھی رہتے ہیں۔ ان اچھے لوگوں کے ساتھ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا، مکی زندگی میں ایک جماعت بنی تھی حلف الفضول، جو پریشان حال لوگوں کی مدد کرنے والا ہو، کوئی بھی مظلوم رہے گا اس کی مدد کریں گے۔ تو نبوت والی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آج بھی اگر مجھ کو ایسی کسی کمیٹی میں شامل ہونے کی بات کہی جائے، مجھ کو بلایا جائے تو میں ضرور شریک ہوں گا۔ تو ہم کو چاہیے کہ جو ہمارے سماج میں، ہمارے ملک میں اچھے لوگ ہیں ان کے ساتھ مل کر رہیں۔ نہیں، مل کر رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل گل مل جائیں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ملکی سطح کے جو معاملات ہیں، اچھائی کے معاملات جو اس میں مل کر ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ تو ہر جگہ سارے کے سارے لوگ برے نہیں ہوتے۔ جب بھائیوں نے مشورہ کیا تو قال قائل منہم، انہی بھائیوں میں سے ایک بھائی نے کہا لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل مت کرو رے، پوری زندگی ختم مت کرو اس کی، قتل مت کرو۔ کیا کرنا ہے؟ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، کسی کنویں میں ڈال دو اس کو، يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ، اگر کرنا ہی ہے تو ایسا کر لو، قتل مت کرو، کنویں میں ڈال دو اس کو، يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ، وہ جو قافلے آتے ہیں کوئی قافلے والے اس کو لے جا لیں گے۔ تو اب اس کام کو انجام دینے کے لیے دیکھیے ایک بات یاد رکھیں، آگے چل کر یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے ایک لفظ میں بہت بڑا پیغام دیا ہے، انہو من عبادنا المخلصین، یقیناً یوسف ہمارے سلیکٹڈ بندوں میں سے تھے، چنے ہوئے لوگوں میں سے تھے۔ مخلص بولتے ہیں اس کو عربی میں، اور ایک ہوتا ہے مخلص۔ مخلص اور مخلص میں فرق کیا ہے؟ مخلص بولتے ہیں جو اپنے عمل کو دل سے کرنے کی کوشش کرے، سچائی کے ساتھ کرنے کی کوشش کرے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام کرے۔ تو حافظ جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ نے ایک بڑی اچھی بات اس کے حوالے سے لکھی ہے کہ مخلص بن جاؤ تو تم مخلص بن جاؤ گے، یعنی اپنے کام میں مخلص رہو، اخلاص کے ساتھ کام کرو، تم کو کسی کی ٹانگ کھینچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ اس کو کھینچوں گا جب میں آگے بڑھوں گا، اللہ تم کو خود مخلص بنا دے گا، یعنی تم کو خود اللہ چن لے گا، تم سے اللہ محبت کرنے لگے گا۔ تو یوسف علیہ السلام کے خلاف سازش کیے، اور انسان کی کوشش، انسان کی خوبی یہ ہونا چاہیے کہ آپ کے کام کو روکنے کے لیے، آپ کی عظمت کو چھیننے کے لیے لوگوں کو کوشش نہیں سازش کرنا پڑے۔ کوشش یہ کریں کہ ہم ایسا کام کریں، اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ ہم کو روکنے کے لیے خالی کوششیں کام نہ آئیں بلکہ سازش کرنا پڑے لوگوں کو۔ لیکن سازش کرنے والے وقتی طور پر کامیاب تو ہو سکتے ہیں، اس کو پورا دبا نہیں سکتے، اس انسان کی عظمت کو چھین نہیں سکتے۔ جس کو اللہ رب العالمین عظمت دینا چاہے تو اس کو کوئی کسی کی طاقت اور اوقات نہیں ہے۔ وقتی طور پر نقصان ہو سکتا ہے لیکن ہمیشہ کے لیے اس کو دبایا نہیں جا سکتا۔ سازش کیا کیے ہیں؟ کہا یا ابتی، اچھا یا ابانا، اے ابا جان، لا تأمن علی یوسف، آپ ہم سے مطلب امن میں کیوں نہیں ہے یوسف کے بارے میں، کیوں ڈرتے ہو اتنا؟ ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وانا لہ لحافظون، کہا ایک کام کیجئے، کل ہمارے ساتھ اس کو بھیج دینا، پکنک میں جا رہے ہیں ہم، تو اس کو ہمارے ساتھ بھیجنا، آپ ہمارا بھائی ہے، ہم اس کو لے کے جائیں گے، کھیلے گا کھائے گا، پکنک میں ہم سب تھوڑا انجوائے کریں گے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اچھا دیکھیے آدمی کے دل میں جب چور رہتا ہے نا تو وہ باتیں بھی ویسی ہی کرتا ہے، تو کہا کہ ہم حفاظت کریں، بھائی ہے، حفاظت کرنے کی بات کرنے کی کیا ضرورت تھی وہاں، بھائی یہ ساتھ میں لے جا رہے ہیں، پکنک میں جا رہے ہیں، لیکن پہلی بول رہے ہیں کہ ہم حفاظت کریں گے۔ تو یعقوب علیہ السلام بھانپ گئے۔ اچھا خواب معلوم تھا کہ بیٹے نے خواب دیکھا ہے، وہ خواب کا مطلب یہ ہے کہ اس کو مستقبل میں اچھائی ملنے والی ہے، لیکن یہ بھائی پہلے سے کچھ تو دل میں رکھتے ہیں، اب یہ جو ہے اس کو کچھ نقصان نہ پہنچا دے۔
تو یعقوب علیہ السلام نے ایک بات کہی، انی اخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون، کہا کہ یار تم لے جا رہے ہو تو مجھے ذرا دقت ہے، پریشانی اور ڈر یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس کو بھول جاؤ ایک طرف چھوڑ کے اور وہ بھیڑیا اس کو کھا لے۔ تو کہا کہ ابا جان ایسا کیسے ہوگا، ہم انا نحن عصبہ، ہم طاقتور لوگ ہیں، بڑی جماعتیں 10 بھائی اٹھے کٹھے، کیسا ہوگا یوسف کو کھا لے گا؟ کہا ٹھیک ہے لے جاؤ۔ اب لے کر چلے گئے، لیکن پہلے ہی پوری سازش کر لیے تھے کہ یوسف کو باپ سے جدا کرنا ہے۔ تو گئے یوسف علیہ السلام کو لے گئے، ان کا کرتا اتار لیے پہلے، کیونکہ سازش تھی کہ وہاں پر جا کے کیا کرنا ہے، کرتا اتار لیے اور یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیے۔ دیکھیے یوسف علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام کی محبت اچھی بات تھی، نتیجہ کیا نکلا؟ کنویں میں چلے گئے بیچارے، کنویں میں چلے گئے۔ تو کبھی اچھی چیز کا نتیجہ برا ہو سکتا ہے، لیکن وقتی طور پر کچھ نقصان ہوگا، اللہ اس میں بھی خیر پیدا کر دیتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیے، اور کنویں میں ڈالنے کے بعد ایک بکری کا بچہ ذبح کر کے اس کا خون جو ہے وہ یوسف کی قمیص میں لے آئے۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ۔ عشاء کے وقت روتے ہوئے آئے بھائی لوگ، یوسف علیہ السلام کے بھائی یعقوب علیہ السلام کے پاس، اپنے باپ کے پاس، کہا کہ ابا جان ہم وہ چھوڑ دیے تھے جی اس کو، اور دوڑ میں مقابلہ کرنے لگے، ہم لوگ مقابلے میں لگ گئے کہ چلو کون جیتتا ہے، اور یوسف کو سامان عندہ متاعنا، سامان کے پاس بٹھا دیے تھے کہ تم یہاں بیٹھو، تم چھوٹے ہو، فاکلہ الذئب، بھیڑیا کھا گیا اس کو۔ اور اچھا ساتھ میں کیا بول رہے ہیں؟ وما انت بمؤمن لنا، ہم کو معلوم ہے کہ آپ بھروسہ بھی نہیں کرو گے ہم پر، ہماری بات کو مانو گے بھی نہیں، گرچہ ہم لوگ سچے ہیں۔ اور وجاءوا بدم کذب، جھوٹا خون لے کر آئے۔ تو یعقوب علیہ السلام وہ ذکر تو یعنی مفسرین نے لکھا ہے کہ اچھا بھیڑیا اتنا ہوشیار تھا کہ پہلے قمیض اتارے کے رکھ دیا ایک طرف، اور اس کے بعد میرے یوسف کو کھاتا گیا، اور خون بھیڑیے کی میرے یوسف کی قمیض پر گراتا گیا۔ تو یعقوب علیہ السلام ابھی نبی بھی تھے، تو دیکھ کر سمجھ گئے کہ ایسا کیسے ہوگا کہ بھیڑیا میرے بیٹے کو کھایا ہو اور قمیص بھی نہیں پھٹی، اس لیے کہا کہ بل سولت لکم انفسکم امرا، بیٹا یہ غلط بات ہے، تم جو بول رہے ہو نا مجھے یقین نہیں ہے، یہ تو تمہاری بنائی ہوئی سازش ہے۔ تو دیکھیے انسان جب کوئی غلط کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو کئی ایک جھوٹ بولنا پڑتا ہے اپنے کام کو ثابت کرنے کے لیے، اپنا کام انجام دینے کے لیے کئی جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ کتنی ساری جھوٹ بولے، باپ سے پہلے جھوٹ بولے، بھیڑیے کا واقعہ جھوٹا بتائے، رات کو جھوٹے روتے ہوئے آئے، جھوٹا خون لے کر آئے، یعنی کئی جھوٹ جمع ہیں ان کی زندگی میں۔ تو یعقوب علیہ السلام ان کو مانے نہیں۔ اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہر رونے والے پر بھروسہ بھی نہیں کر سکتے۔ کچھ لوگ آتے ہیں نا بالکل روتی صورت بنا کے کہ ہمارا تعاون کر دیجیے، مدد کر دیجیے، ایسا ہے ویسا ہے۔ ہر رونے والا سچا نہیں ہوتا، اس کی پہلے تحقیق ہونا چاہیے، واقعی ضرورت مند ہے کیا۔ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ رونے والے سچے بھی ہوتے ہیں، ان کے حالات ان کو مجبور کر دیتے ہیں، لیکن کچھ رونے والے جھوٹے بھی ہوتے ہیں، ان کا رونا بھی جھوٹا ہوتا ہے۔ کیسے دیکھو سازش کر کے روتے ہوئے آئے تھے، جبکہ ظلم کرے اپنے بھائی پر، اس کے باوجود روتے ہوئے آئے اور بتائے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا صبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، اب کیا کر سکتا ہوں میں، صبر ہی کر سکتا ہوں، اور اللہ رب العالمین مددگار ہے اس چیز پر جو تم بیان کر رہے ہو، یعنی اللہ سے میں مدد طلب کرتا ہوں۔ لیکن یعقوب علیہ السلام کو یقین تھا کہ میرا بیٹا ضائع نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا جو خواب تھا وہ عظمت کی گواہی تھی کہ میرا بیٹا مستقبل میں اس کا روشن جو ہے مستقبل ہے، اس لیے یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ ابھی تو ٹھیک ہے، اب صبر ہی کروں گا، اللہ سے مدد مانگوں گا۔ ادھر بھائی ڈال کے آ گئے اور کنویں میں ڈالے تھے۔ وجاءت سیارۃ، اللہ کی مرضی، وہاں سے ایک قافلہ گزرا۔ وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم، وارد بولتے ہیں ایسا آدمی جو قافلے سے آگے چل کر پانی وغیرہ کا انتظام کرتا ہے۔ تو جب وہاں ایک قافلہ پہنچا تو قافلے کے لوگوں نے اپنے وارد کو آگے پہلی پہنچا دی تھی، جاؤ ذرا تم پانی وانی تلاش کر کے رکھنا۔ وہ گیا آدمی، کنواں مل گیا اس کو، تو کنویں میں پانی کے لیے جب اس نے ڈول ڈالا فادلا دلوا، جیسے اس نے بالٹی ڈالا تو یوسف علیہ السلام اس کو پکڑ لیے، وہ بالٹی کو۔ اب دیکھا کہ بچہ اتنا خوبصورت حسین و جمیل بچہ، تو اس نے زور سے آواز لگا یا بشرا ھذا غلام، ارے قافلے والوں یہاں تو ایک خوبصورت بچہ ہے، اور وہ اس کو نکال لی۔ اچھا مفسرین نے ایک بات یہ بھی لکھی ہے وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ،
یا بشرا ھذا غلام واصروه بضاعۃ واللہ علیم بما یعملون، کہ جب ان لوگوں نے وہاں سے نکالا تو یہ بھائی لوگ وہیں موجود تھے، تو بھائیوں نے، وہ قافلے والوں نے کیا کرے، اس کو چھپا لیے یعنی بچے کو، کہ کوئی دیکھ نہ لے، اتنا خوبصورت بچہ کوئی بھی مانگ لے گا، یا اس کے گھر والے کہیں نہ آ جائیں، کنویں میں گرا ہے مطلب آس پاس کی آبادی کا کہیں کا ہوگا، تو بھائیوں نے اس کو چھپا دیا، قافلے والوں نے، اور بضاع یعنی سامان فروخت، بیچنے کا سامان بنا کر اس کو چھپا لیے کہ اس کو مصر میں لے جا کر بیچ دیں گے۔ اور دوسرے مفسرین کا قول یہ بھی ہے کہ بھائیوں نے اس کو بات کو چھپایا کہ یہ ہمارا بھائی نہیں ہے، بلکہ چھپایا مطلب اس بات کو چھپایا جو ظلم انہوں نے کیے تھے، کہ بھائی کو کنویں میں ڈال دیے تھے، کہا کہ بیچنے کا سامان اس کو لے جاؤ بیچ دینا، غلام ہے یہ ہمارا غلام ہے، بھاگ کر یہاں آ گیا تھا، اب اس کو لے جاؤ تم مصر میں بیچ دینا۔ یعنی کیسے مطلب دل جب سخت ہو جاتے ہیں انسانوں کے تو کوئی کچھ بھی کرنے پر وہ آمادہ ہو جاتے ہیں۔ بھائیوں نے کہہ دیا کہ یہ بھگوڑا غلام ہے، اس کو لے جا کر بیچ دینا۔ بہرحال دونوں میں سے جو بھی مسئلہ ہو، قافلے والوں نے اس کو چھپا لیا۔ قافلے والے جب مصر پہنچے، اب مصر شہر تھا اور بڑا تہذیب والا شہر تھا۔ اب دیکھیے یوسف علیہ السلام کی یعقوب علیہ السلام کی محبت اچھی چیز تھی، نتیجہ برا نکلا، کنویں میں ڈال دیے گئے۔ کنویں میں گرنا، کنویں میں ڈالا جانا یہ بری چیز تھی، نتیجہ اس کا اچھا نکلا کہ یوسف علیہ السلام کو جب وہ قافلے والے مصر لے کر گئے تو مصر میں یوسف علیہ السلام کو بازار میں لے جا کر انہوں نے بیچنے کا اعلان کر دیا۔ تو عزیز مصر یعنی مصر کا جو بادشاہ تھا اس کا ایک خاص وزیر تھا۔ وزیر کون سا تھا؟ وہ وزیر یعنی اس کو فوڈ منسٹر بولے، یا یعنی جو کیا بولتے ہیں اس کو، کھادیہ منتری، یعنی کھانے پینے کا سسٹم جس کے پاس ہوتا ہے، خوراک کا جو منتری ہوتا ہے وہ وزیر تھا، وہ پورا غلے وغیرہ کا سسٹم اسی کے پاس تھا۔ اس وزیر نے جب بازار میں دیکھا کہ اتنا خوبصورت بچہ، فاشتراہ من مصر فاشتراہ، اس کو اس نے خرید لیا، یعنی یوسف علیہ السلام کو اس عزیز مصر نے خرید لیا اور خرید کر اپنے گھر لے گیا۔ کنویں میں جانا یعنی تکلیف دہ بات تھی، لیکن اس سے نتیجہ اچھا نکلا کہ عزیز مصر یعنی ایک وزیر کے گھر میں چلے گئے یوسف علیہ السلام۔ اب گھر جب یہ لے کر گیا عزیز مصر تو اپنی بیوی سے کہا اکرمی مثواہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، کہا کہ دیکھو اس کی عزت کرنا، اور عزت کرنا بہت ممکن ہے کہ یہ ہم کو فائدہ پہنچائے گا یا اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ۔ اللہ نے جو یہ بات کہی ہے، مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا اچھا سبق یہاں پر دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے سیم الفاظ، یہی الفاظ دو جگہ بیان کیے ہیں، ایک یہاں اور ایک آگے چل کر آئے گا یہی لفظ کہ وَلَقَدْ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، ہم نے یوسف کو زمین میں قرار عطا کیا، یعنی ایک رکنے کی عزت والی جگہ دیا۔ تو کہاں بھائیوں کا ظلم تھا، پھر کنویں میں ڈال دیے تھے، بھائیوں کے ظلم سے نجات دے کر، کنویں سے نجات دے کر ہم نے یوسف کو بہترین ٹھکانہ دیا۔ لیکن بہترین ٹھکانے کے بعد دو الگ الگ لفظ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے۔ یہاں پر جس چیز کی ضرورت تھی اس کو اللہ نے ذکر کیا، کہا وَلَقَدْ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، ہم نے یوسف کو بہترین ٹھکانہ دیا تاکہ ہم اس کو باتوں کی تعبیر سکھلائیں، اس کو بہترین علم دیں۔ کیا مطلب اس کا؟ مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابھی یوسف علیہ السلام کو علم کی ضرورت تھی، دانش کی، سمجھ کی ضرورت تھی، اس لیے اللہ رب العالمین نے ان کے ساتھ علم کی بات کہی ہے کہ ہم نے یوسف کو رکنے کا بہترین مقام دیا۔ اچھا وہ علم کیسے مل رہا ہے؟ ایک تو اسی کے فوراً بعد اللہ نے کہا کہ حتی اذا بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما، یوسف علیہ السلام اب جب پختگی کی عمر کو پہنچ گئے تو ہم نے ان کو علم بھی دیا اور حکمت بھی دیا، علم بھی دیا اور حکمت بھی دیا۔ یہ تو اللہ کی طرف سے مل گیا، لیکن اللہ نے جو ٹھکانہ دیا اس کی بھی تعریف اللہ نے کیا ہے۔ تو عزیز مصر کے پاس رکھ کر اللہ نے مستقبل کے لیے تیار کیا کہ تم کو آگے چل کر پورے ملک کی باغ ڈور سنبھالنا ہے، تو وہ کیسے سنبھالی جاتی ہے ابھی اس وزیر سے سیکھو تم۔ تو وہی بات مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو ابھی جس چیز کی ضرورت تھی اللہ نے وہ ان کو عطا کیا کہ ابھی عمر کم تھی، ابھی ان کو علم کی ضرورت تھی، بہترین جگہ میں ان کی تربیت کی اور ٹریننگ کی ضرورت تھی، تو اللہ رب العالمین نے ان کو وہاں تربیت کے لیے، ٹریننگ کے لیے رکھا عزیز مصر کے پاس۔
اور عزیز مصر کا خریدنا یوسف علیہ السلام کو وہ ایک اچھی چیز تھی، لیکن پھر اس کا نتیجہ برا نکلا۔ اس کا نتیجہ پھر سے برا آیا کہ یوسف علیہ السلام اب انتہائی حسین و جمیل تھے۔ اب ان کے حسن کا عالم کیا ہوگا جو آگے واقعہ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے جب ان کے گھر میں رہے اور ان کی بیوی جو تھی عزیز مصر کی بیوی، وہ خود جو ہے وہ اس کا دل خراب ہو گیا اور یوسف علیہ السلام کو بہکانے کی اس نے کوشش کی۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، اللہ رب العالمین نے بغیر نام لیے یہاں پر ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ اس عورت نے جس کے گھر میں وہ تھے، اس عورت نے جس کے گھر میں وہ تھے ان کو بہکانے کی کوشش کیا۔ حالانکہ واقعہ تو معلوم ہے کہ بھئی کس کے گھر میں تھے اور کون تھے، لیکن یہاں پر مفسرین نے ایک بات کہی ہے کہ اس سے بھی ایک سبق ملتا ہے کہ بے حیائی کی باتوں کو عام نہیں کرنا چاہیے، اور کبھی کبھی کوئی آدمی سے اگر غلطی ہو جائے جو عادی نہیں ہے گناہ کا، لیکن ہوتا ہے انسان ہے، کبھی کبھی غلطی ہو جاتی ہے، تو اس کو ذلیل نہیں کرنا، اس کا نام سب کے سامنے عام نہیں کرنا، اس کو اکیلے میں سمجھا کر معاملے کو رفع دفع کرنے کی کوشش کر لینا چاہیے۔ لیکن جو عادی مجرم ہے اس کے بارے میں بتایا جیسے اس سے بچ کے رہنا، لیکن جو کبھی کبھی جس سے چوک ہو جائے تو اس کے نام کو چھپانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین خود پردہ پوش ہے اور پردہ پوشی کو پسند کرتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے نام نہیں لیا دونوں کا۔ بہرحال جب وہ بہکانے کی کوشش کی، یوسف علیہ السلام اس کے فریب میں نہیں آئے۔ وغلقت الابواب، پورے دروازے بند کر دیے اس نے، یعنی جب وہ واقعی پوری طریقے سے مدہوش ہو گئی، یعنی اس کو جنون طاری ہو گیا، تو اس نے یوسف علیہ السلام سے گناہ کروانے کے لیے مجبور کی اور پورے دروازے بند کی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ 7 دروازے تھے، ایک کے بعد ایک اندر والے کمرے میں لے کر گئی اور سب سے آخری روم میں لے جانے کے بعد سارے دروازوں کو اندر سے بند کرتی گئی اور سارے دروازے بند کر کے کہا کہ ہے تلک یوسف، اب میری خواہش پوری کر دو، میں جو چاہتی ہوں وہ میری تمنا پوری کرو۔ یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوائی انہ لا یفلح الظالمون، بے شک میرے رب نے مجھ کو بہترین ٹھکانہ عزت دیا ہے، کہاں کنویں میں ڈال دیا گیا تھا وہاں سے نکال کر عزت کے ساتھ رکھا، میں یہ خیانت نہیں کر سکتا۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ رب سے مراد اللہ ہی ہے کہ اللہ نے مجھ کو اتنی عزت بخشا ہے، میں یہ خیانت نہیں کروں گا۔ اور دوسرا، رب جو ہے مالک کو بھی کہا جاتا تھا، تو کہا کہ میرے مالک نے، عزیز مصر نے عزت کے ساتھ مجھ کو رکھا ہے، میں کیسے اس کی خیانت کروں، اس کی بیوی کے ساتھ یہ معاملہ کروں۔ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، یہ معاذ اللہ جو لفظ ہے اللہ کی پناہ، یہ بہت قیمتی ہے۔ کبھی بھی گناہ کا موقع انسان کو ملے تو وہاں اس کو یہ یاد رکھنا چاہیے، اللہ کی پناہ۔ اور اللہ کی پناہ دل سے اگر مانگ لیا انسان نے تو اللہ راستے کیسے نکالتا ہے گناہ سے بچنے کے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اس عورت نے تو ارادہ کیا ہی تھا یوسف کے ساتھ بدکاری کا، لیکن ہم بِهَا لَوْلَا أَن رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ، کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر یوسف علیہ السلام اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیے ہوتے تو وہ بھی شاید مائل ہو جاتے۔ کون سی دلیل؟ مفسرین نے مختلف اقوال ذکر کیے ہیں کہ ان کو کوئی تحریر لکھی ہوئی دیکھی کہ دیکھو ایسا مت کرو تم نبی ہو، یا یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام کا چہرہ دکھا، یا پھر کوئی فرشتہ دکھا جس نے منع کیا، بہرحال جو بھی چیز ہو، یا یوسف علیہ السلام اس گناہ سے بچے رہے۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، دونوں دروازے کی طرف دوڑے۔ یوسف علیہ السلام گناہ سے بچنے کے لیے دوڑ رہے تھے اور وہ عزیز مصر کی بیوی گناہ کو پکڑنے کے لیے دوڑ رہی تھی۔ دونوں کے دوڑ، دیکھیے لوگوں کی کوششیں بھی الگ الگ ہوتی ہیں، دونوں ساتھ میں دوڑ رہے ہیں۔ یوسف کا دوڑنا نیکی کے لیے ہے، گناہ سے بچنے کے لیے، اور عزیز مصر کی بیوی کا دوڑنا گناہ کرنے کے لیے۔ جب یہ دوڑے یوسف علیہ السلام، اللہ کا کرنا دیکھیے، جن دروازوں کو اس نے لاک کی تھی وہ دروازے ایک کے بعد ایک کھلتے گئے خود بخود۔ مفسرین نے لکھا ہے اللہ رب العالمین کے لیے جب آپ گناہ سے بچنا چاہیں گے تو اللہ راستے بنا دیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام جب باہر نکلے، وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ، دونوں دروازے میں پہنچے تو اس نے قمیص پھاڑ دی تھی یوسف علیہ السلام کا۔ یوسف علیہ السلام کا قمیص پیچھے سے پھٹ گیا اور دونوں جب دروازے پر پہنچے تو بالکل عزیز مصر سامنے کھڑا تھا۔ عزیز مصر سامنے کھڑا، جیسی دیکھی تو یہ ہکا بکا رہ گیا، اب کیا ہوگا؟ تو کہا کہ ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب الیم، کہا کہ جو تمہارے گھر والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اس کی سزا کیا ہونا چاہیے سوائے اس کے کہ اس کو جیل میں ڈالا جائے یا سخت سزا دی جائے۔ کتنے جلدی پیترا بدلی تھی اس نے، کہا کہ جس کو مطلب وہ پوری طریقے سے مجبور کر رہی تھی گناہ کرنے کے لیے، اسی کے اوپر جرم کو تھوپ دیا، کہا کہ دیکھو یہ ایسا کرنا چاہ رہا تھا، میں بھاگی ہوں نکل کے۔ تو یوسف علیہ السلام دیکھا کرے یہ تو مالو سیدھا الٹ رہی ہے، تو کہا کہ نہیں،
میں نے کچھ نہیں کیا، یہ خود مجھ کو بہکانے کی کوشش کر رہی تھی۔ عزیز مصر نے جب یہ بات سنا تو وہ شہید شاہد من اہلیہا، وہیں پر ایک سمجھدار آدمی تھا جس نے وہ واقعے کو یعنی اس منظر کو دیکھا تو اس نے گواہی دیا، ان کان قمیص قد من قبل فصدقت، اگر قمیص سامنے سے پھٹی ہے تو عورت سچی ہے، وہو من الکاذبین، یوسف جھوٹا ہے، اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف سچے ہیں اور یہ عورت جھوٹی ہے۔ فلما رأى قمیصہ، عزیز مصر نے دیکھا کہ قمیص کدھر سے پھٹی، دیکھو تو صحیح، دیکھا تو قدت من دبری، قمیص پیچھے سے پھٹی تھی، تو کہا کہ یوسف اعرض عن ھذا، کہا یوسف اب ہو گیا نا جو، اس کو اندر ہی رکھنا، کسی کو نہیں بولنا۔ ایک بات اس میں بھی مفسرین نے ایک بات کہی ہے کہ اس کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی کہ میری بیوی کے ساتھ ایسا ہوا، اس کے لیے بڑی بات تھی کہ میری بے عزتی نہیں ہونا چاہیے، یعنی گناہ سے زیادہ وہ بے عزتی کو ترجیح دے رہا تھا۔ کہا کہ یوسف اب جو ہو چکا لیکن اس کو چھپا کر رکھنا، اور کہا کہ واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین، اے زیادہ ہوشیار مت بن، غلطی تجھ سے ہوئی ہے، تو بدمعاش ہے، اپنی غلطی کی توبہ کر اللہ سے معافی مانگ۔ تو اس کے بعد لیکن یوسف علیہ السلام کو پھر قید میں ڈال دیا گیا، وجہ کیا بنی انشاءاللہ پرسوں کے درس میں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے، لیکن یہ جو واقعے سے جو اسباق ہمیں مل رہے ہیں ان کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اور بنیادی طور پر یاد رکھیں کہ ہر اچھائی کا بدلہ اچھائی نہیں ہوتا، کبھی کبھی اس کی برائی کا نتیجہ نکل سکتا ہے اور بری چیز کا کبھی نتیجہ اچھا ہو سکتا ہے، لیکن یوسف علیہ السلام کی زندگی کا خلاصہ بڑا مختصر میں یہ ہے کہ صبر کرنا، ہر حالت میں صبر کرنا اور اللہ سے اچھی امید رکھنا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔